آپ اسے شروع کرتے ہیں پنچوتا صاحب. واڈا صاحب کا خیال ہے کہ جو آپ نے ایک پوزیشن لی ہے 71 کے واقعات پہ اور اس کو اون کر لیا ہے عمران خان صاحب نے، تو اس کی وجہ سے تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے. دیکھیے جی، بنیادی طور پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن کو پبلک کریں، پورے پاکستانی قوم کو جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے. خان صاحب نے آج بھی یہی بات کی کہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی 71 میں، اس سے ہمیں لیسن سیکھنے ہیں. اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ہم سے غلطیاں کہاں پر سرزد ہوئی، جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو کسی ادارے کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اسی جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، اس کے اندر فوج کے اچھے کردار کی بھی بات کی گئی ہے. تو جہاں پہ اچھا کردار تھا، جہاں پہ برا کردار تھا، لیکن یہ ساری سٹوری جو ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور 71 کا جو ڈبیکل ہے، یہ ایک پوائنٹ پہ آ کے رکتا ہے کہ فرد واحد نے ایسے فیصلے کیے تھے اس وقت، اگر وہ چاہتے تو اس کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے وہ پوزیشن رکھی جس سے ملک ٹوٹ گیا. لیکن اس پہ جو ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی ہے، آپ نے ایف آئی اے کی انکوائری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیوں کر دیا؟ دیکھیے، اس لیے چیلنج کیا ہے کہ کوئی جرم جو ہے وہ سرزد نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. ہم نے تاریخ کا ایک واقعہ اس کو بیان کیا ہے، اس کو بتایا ہے. کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تحریک انصاف نے بنائی ہے؟ کیا عمران خان نے اس کو ترتیب دیا ہے؟ بالکل نہیں. بلکہ حمود الرحمان صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان تھے. تو جب پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے ایک رپورٹ آئی، اس کو بیان کرنا، اس کو پبلک کرنا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، یہ کہاں کا جرم ہے؟ تو جب جرم نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہم ایسی پروسیڈنگز کو اور ایسے تمام کیسز کو چیلنج بھی کریں گے. اور جی واڈا صاحب، آپ نے بھی کریں گے. سن لی ان کی بات. شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، میرا تو بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کو کروایا اور اس کے بعد آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے. آپ نے ان بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جی ہم نے نہیں کیا. اشتعال دلانے کے بعد، پلاننگ کے بعد، جو بھی تھا. اب آپ نے 71 کی وار کا کام کر دیا. اس سے پہلے آپ نے ایس آئی ایف سی کے اوپر تصویریں لگا دی ہے سپہ سالار کی. تو یہ کنیکٹیوٹی، آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں. اس ڈاٹ کو 9 مئی کو کنیکٹ کریں ایس آئی ایف سی سے، ایس آئی ایف سی کو کنیکٹ کریں 71 کی وار سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر ایم کیو ایم لنڈن نے کیا قصور کیا تھا؟ اس کو کس کھاتے میں بین کیا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ تحریک لبیک، کیونکہ میرا ان کے ساتھ جب میں فیڈرل منسٹر تھا ان سے بہت لمبے سیشنز ہوئے تھے. تو مجھے بتائیں کہ کیونکہ وہ چوئنگم نہیں چباتے اور جینز نہیں پہنتے، تو وہ تو ملک کے ساتھ بھی مخلص ہیں، وہ فوج کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور وہ عدالتی نظام کے ساتھ بھی مخلص ہیں. ان کو 4th شیڈول میں آپ نے ڈالا ہوا ہے. کس کھاتے میں ڈالا ہوا ہے؟ جسٹ بیکاز کہ وہ ٹوپی پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، داڑھی لگاتے ہیں، اس وجہ سے. تو یہ ڈفرینسیشن کیوں ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے 71 کی ٹویٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. پہلے آپ نے ڈسٹنٹ ہو گئے آپ لوگ، جو ہمیشہ کی طرح ہیں، جب ہوتا ہے گلا پکڑتے ہیں پھر پیر پکڑ لیتے ہیں. پھر آپ نون لیگ کو دبا برا بلا کہتے تھے، اور میں ابھی بھی خلاف کرتا ہوں نون لیگ کی پالیٹکس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ غلط کو تو غلط کہنا، چاہے میں کروں آپ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا، پلس یہ ڈاٹس ایک جگہ ہو رہے ہیں، را کے انڈینز ٹرولنگ کر رہے ہیں اس بیانیے کی، پی ٹی آئی کی بیانیے کی، جس کی شواہد اب موجود ہیں. اور تیسری طرف آپ جو نظام عدل دیکھیں اس پر ڈھگا ڈھک ریلیف مل رہا ہے. ان سب کو ایک جگہ ایک کینوس میں کنیکٹ کر دینا، ایک کینوس میں رکھیں تو آپ کو ساری فلم نظر آ جائے گی. اچھا، اب اس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اینٹی پاکستان نیریٹو ہے، تو طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو بات ہے جو تحریک انصاف آج کل کر رہی ہے، یہ بات کسی زمانے میں آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے، اور انہوں نے 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کی. تو اور 2022 میں 2 سال پہلے لندن میں ایک سیمینار تھا، سویس یونیورسٹی لندن میں. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general. Power-hungry generals. تو نواز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی وہی بات کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں، جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا آپ نے کلپ سنایا ہے، وہ وہی بات ہے جو پنچوتا صاحب نے اپنی گفتگو کے ابتدائیے میں کی ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے ماضی سے غلطیاں جو ہم نے کی ان سے سبق سیکھا؟ وہی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، وہی انہوں نے کہا. اس حد تک بالکل بات ٹھیک ہے. صرف 1971 کا واقعہ نہیں، ہمیشہ جو زندہ جاوید قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی ماضی کی ہر غلطی کو سامنے رکھ کے آئندہ اس کو نہ دہرانے کا عزم کرتی ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہیں. بات جو ہے نا، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، وہ اس سے ایک قدم آگے جا کے کر رہی ہے، یہاں تک نہیں رک رہے.
وہ کیا کر رہے ہیں, وہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے اس کی اپنی وہ کر رہے ہیں, انٹرپریٹ کر رہے ہیں اسے اپنے انداز سے, اور پھر ان کرداروں کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور ان کے تانے بانے آج کے حالات حاضرہ کے موجودہ افسران ان کی تصویریں لگا کے ٹویٹر پہ, اور انہیں بھی لیبل اور ٹیگ کر رہے ہیں کہ یہ بھی اسی انداز کا معاملہ ہے جو اس وقت تھا, اور ان افسران کے بارے میں بھی جو موجودہ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ فرق ہے جس کو کبھی تو یہ جو ان کے اپنا چیئرمین ہے غور خان صاحب, کبھی تو وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ایسی بات کوئی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہ جو ہینڈلرز ہیں یہ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ انہوں نے وہ پلی لی, پھر عمران خان صاحب نے دوبارہ اس کو اون کر لیا. تو بنیادی طور پہ جو بات کی نا سینیٹر صاحب نے کہ آپ اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ مسلسل آپ کو ایک بیانیہ نظر آتا ہے جو ریاست کے خلاف ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا لڑنا ہے گورنمنٹ سے لڑیں, ہم بالکل تیار ہیں, ہر میدان میں ہم لڑیں گے, ملک بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا کریں گے اور آپ کا بھی مقابلہ کریں گے سیاسی میدان میں. لیکن آپ گورنمنٹ سے لڑتے لڑتے ریاست میں حملہ آور ہو جاتے ہیں, ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ کسی بھی ریاست کے لیے آپ دیکھیں کہ جس انداز سے ایک سیاسی جماعت اپنی ریاستی اداروں کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہی ہے, جس طرح نوجوانوں کو ورغلا رہی ہے, فزیکلی جو حملے کر رہی ہے, دنیا کا کوئی ملک آپ مجھے بتائیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایک دفعہ حملہ ہوا جو اس نے کرایا اپنا امریکہ میں, ان کی جو ہے پارلیمنٹ بلڈنگ, کتنے سال کی سزا دی انہوں نے, 28 سال. تو یہ جو ہماری ریاست کی اداروں کے اوپر اس کی تو بات میں کر چکا, یہاں آپ کے بالکل بغل میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا, ریڈیو پاکستان پہ حملہ نہیں ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ نہیں ہوا, پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا, سپریم کورٹ پہ بھی ہوا, وہ بھی غلط ہے. میں تو کہتا ہوں ان کرداروں کو بھی پکڑیں. وہ زیادہ سے زیادہ جو حملہ کے اس وقت لیڈ کر رہے تھے وہ ان کے صدر ہیں آج کل, پرویز الہی صاحب, وہ ان کے صدر ہیں آج کل, سب کو پکڑیں. میں تو اس کے اچھا نہیں ہوں پنچوتا صاحب, لیکن وہ بھی جو ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ 71 کے واقعات جو ہیں ان کا ذکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس وقت کے کرداروں کو آج کے کرداروں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ غلط ہے. دیکھیے جی, اگر آپ آج ہم کیوں ضرورت پڑی ہے, آج پھر وہی اسی دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا 9 مئی, میں پہلے ذرا ان کی 2-3 باتوں کا جواب دے دوں, پھر اس کا بھی جواب ضرور دوں گا. 9 مئی کی بات کی, 9 مئی کا ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور پوچھا جائے کہ کس نے خان صاحب کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے ابڈکٹ کرنے کا حکم دیا جسے سپریم کورٹ نے ایلیگل ڈکلیئر کیا تھا. پھر کون تھا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ چرائی. پھر آگے آتے ہیں ایس آئی ایف سی. ایس آئی ایف سی کا کیا کام تھا؟ ایس آئی ایف سی کا صرف ایک کام تھا کہ وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئے, جبکہ پاکستان بزنس کونسل کہتی ہے کہ پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے, اور پاکستان میں پچھلے 50 سال میں سب سے کم انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم اس پہ بطور پاکستانی حق رکھتے ہیں کہ ہم اگر ہماری زندگیوں کو یہ افیکٹ کر رہی ہے تو ہم اس کے اوپر تنقید کریں, اس پہ بات کریں. اور بات کرنا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, قانون کے اندر, آئین کے اندر کسی جگہ پہ کوئی پابندی نہیں لی. پھر آ جائیں جی 71 کے اوپر, میں پہلے آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ وہ کمپیریزن میں اینڈ پہ دوں گا. انہوں نے کہا انڈیا ٹرول کر رہا ہے. انڈیا اس بات پہ ٹرول نہیں کر رہا کہ عدت جیسے کیس کے اندر خان صاحب آج بند ہیں. پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے آپ کا کہ کیا اپنی وائف سے شادی کرنا جرم ہے, اس جرم کے اندر بند ہے, آپ کو اس پہ شرم نہیں آ رہی, اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سے لڑیں. انہوں نے فرمایا کہ گورنمنٹ سے لڑیں. گورنمنٹ سے کون سی گورنمنٹ سے لڑیں؟ کیا اس گورنمنٹ سے لڑیں جس کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ 15 روپے کم ہو رہی ہیں جبکہ ہوتی 4 روپے کم ہے, جس گورنمنٹ کو جو نگران وزیر اعظم دھمکی دیتا ہے کہ اگر فارم 47 کھل جائیں گے تو پھر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, اس گورنمنٹ سے کریں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف اپنے فائدے اور اپنے انٹرسٹ کے لیے جو قوانین اس وقت موجود ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ یہ کیسز کا سامنا نہیں کر پاتے, صرف اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپنی سیٹ کی بات بھی میں کر رہا ہوں کہ اپنی سیٹ یہ ہارے ہوئے ہیں, اور پھر یہ اب اس کو کور کرنے کے لیے ایک ایسے ججز لانا چاہتے ہیں, ایسا ٹریبیونل بنانا چاہتے ہیں جو ان کو لیکن پنچوتا صاحب, اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پہ عدم اعتماد کر سکتی ہے, تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج پہ عدم اعتماد کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے, ہم نے عدم اعتماد کیا, اس کے اوپر ایک آرڈر آیا, وہ میں ہی تھا اس دن اپیئر ہوا تھا جو چیف جسٹس کے سامنے. اس کے بعد انہوں نے ایک لائرس کو بلایا, پاکستان بار کونسل کو بلایا, پنجاب بار کونسل کو بلایا, لیکن ہم نے کسی دن یہ نہیں کہا ہمارے خلاف اتنے فیصلے آئے ہیں 9 مئی سے آپ شروع کریں کہ سائفر کیس کا فیصلہ عامر فاروق صاحب نے لکھا ہے. دیکھیے, وہ
अच्छी बात है, वो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ऐसे फैसले आए हैं कि नज़र आता था कि जैसे ये जानबूझकर या किसी दबाव के तहत, और फिर वो दबाव आपके सामने आया। जैसे जो टेरियान केस था उसके अंदर जिस तरह से मोअज़्ज़ज़ जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर लिखा उसके अंदर उन्होंने इमरान खान के केस का जिक्र किया। तो इसका मतलब ये नहीं है जो हम कह रहे थे कि वो गलत था, हमारे स्टांस को उन्होंने खुद प्रूव किया। 71 के ऊपर हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आपने 71 से सबक सीखना है तो फिर वो गलतियां ना दोहराएं। तो फिर आज आपने की- हमारे आज साथ की वो क्यों कर रहे हैं, आज की हमारी जो- सीटों को उस तरह से कम ठीक क्यों है। किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं आज की फौजी क़यादत पे आप कोई उंगली नहीं उठा रहे? जी, हम ये कहते हैं कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से हमें टारगेट कर रही है, हमें दीवार से लगा रही है, और इस सब के पीछे जो हमारे साथ हो रहा है, गवर्नमेंट का तो हाल ये है कि ये खुद उन्हें ये नहीं पता होता कि ये पेट्रोल की जो प्राइस है जो अनाउंस करते हैं वही नहीं इनको पता होता कि वो कितनी एग्जैक्ट काम हो रही है। ठीक है ना जी। तो हम हमारे साथ जो किया जा रहा है, हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं या खान के साथ, तो फिर फर्द वाहिद के साथ हम कर रहे हैं। अच्छा, फर्द वाद के साथ कर रहे हैं।